سلسلہ روحانیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے اور اس کی معرفت کا طریقہ کیا ہے۔ جنہوں نے اپنا سبق یاد رکھا ان میں سے انبیاء پیدا ہوئے، اولیاء پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے۔ ان کو ظاہر علوم سے کوئی سکون نہ ملا، کیونکہ ان میں ان کو رب تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ علم دو قسم کے ہیں، علم سفینہ، علم سینہ۔ یہ دونوں لازمی اور ضروری ہیں، اس کے بغیر معرفت خدا بندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ علم سفینہ کتابوں میں ہے، علم سینہ سینوں میں ہے۔ یہ آسان لفظوں میں، آپ علم ظاہر قرآن و حدیث ہے، علم باطن یہ جو باطن کا علم ہے، تو اس لیے آسان لفظوں میں سمجھا دیا۔ علم سفینہ کتابوں میں موجود ہے اور علم سینہ سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ دونوں علم ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذریعے سے عطا ہوئے۔ علم ظاہر اس عالم میں ناسود کا علم تھا، اس میں کوئی راز نہ تھا، اس میں عقل اور دلیل کے شعبے تھے، ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے نتیجے میں جو ہمارا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اب تو کسی کو مداح کرنے کی فکر تک بھی نہیں ہے۔ تو علم سینہ یہ راز ہی راز ہے، اسرار ہی اسرار ہے، ہر آدمی اس کا لائق نہیں۔ جو اس کے اہل ہیں، اس کے قابل ہیں، ان کی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق یہ علم ان میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان میں تقسیم ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور ان سے اولیاء اکرام کو پہنچا اور پہنچ رہا ہے، پہنچتا رہے گا جب تک اولیاء اکرام اس دنیا میں سلامت ہیں۔ عالم پڑھتا ہے مگر دکھا نہیں سکتا ہے، اسے بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب عالم بعمل بن جاتا ہے، ظاہر اور باطن کا عالم دلیل سے ثابت کرتا ہے، مگر جب عالم بعمل بن جاتا ہے، مرشد کامل بن جاتا ہے، پیر کامل سے جو سبق پڑھ لیتا ہے، وہ دلیل بھی دیتا ہے، وہ دکھا بھی دیتا ہے۔ جب دیکھ لیا شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، یقیناً مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرید کے قدم بھی ثابت ہوتے جاتے ہیں، اور وہ خود بھی زیادہ صادق ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم اور روح کو مرکب ہے، جسم کو فنا ہے، اور اس کا دیش عالم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور کیونکہ زمین کی مٹی سے بنایا گیا ہے، واپس اسی زمین میں کیا جائے گا۔ یہیں فنا ہو گیا، جسم کو فنا نیت ہے، فنا ہو جانا ہے، مگر روح کو بقا ہے، روح کو سلامتی ہے، روح باقی ہے، اور یہ دنیا کے لیے پردیس ہے، اور اس کا باطن عالم بالا ہے۔ جس طرح جسم کے تقاضے ہیں، اسی طرح روح کے بھی تقاضے ہیں۔ جسم کو سجایا جاتا ہے، طرح طرح کا آرام دیا جاتا ہے، پھر طرح طرح کے علوم سکھائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے اتنا پیسہ وقت خرچ کیا جاتا ہے، حالانکہ ان سب کو فنا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ ہر انسان مرتے وقت اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، پچھتاوا بھی ہوتا ہے، اسے پچھتاتا بھی ہے، اور اس کے کام نہیں آ سکتا، کیونکہ موت سے قبل توبہ قبول ہوتی ہے، اور موت سے پہلے توبہ نہ کی، اللہ پاک نے قبول نہ کی تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان پچھتاتا ہے جسم کے لیے، اسی طرح روح کے بھی تقاضے ہیں۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ اپنے وطن جانے کے لیے روح بے قرار ہے۔ دوسری اس کی بے قراری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے طریقہ اور ذریعہ تلاش کرتی ہے۔ روح کی غذا نور ہے اور جسم کی غذا فطور ہے۔ نور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے
طریقت میں راہ سلوک مجاہدہ ذکر اور فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ غذا روح کو ملتی ہے تو اس میں یہ خاص زندگی پیدا ہوتی ہے۔ جب خاص غذا روح کو ملتی ہے تو اس میں خاص زندگی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پہنچتی ہے۔ یہ چیزیں درویشوں کے خزانے میں ہیں، جب تک وہاں نہیں پہنچتی وہ ایک عجیب اضطراب میں رہتی ہے۔ جس کو راہ سلوک طے کرنی ہوتی ہیں وہ کسی کا مرید بن جاتا ہے، اور آگے چل کر کے یہی لوگ مرید حقیقی بن جاتے ہیں۔ مولانا قاری محمد رفیق خان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔